اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 58 ہے سورہ النساء کی۔ تو اس کا پیچھے سے اگر ہم تعلق دیکھیں تو دیکھیں پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بنی اسرائیل کی بہت سی خامیاں بتائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا ذکر فرماتے ہیں، کسی پچھلی قوموں کے اقوام کے جو ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کی جو غلطیاں ہمیں بتائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نصیحت کا کام کرے، اور ظاہر اس زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود پر تنقید کی پچھلی آیت میں کہ تمہارے حسد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل کو جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور پھر ان کی بہت سی برائیاں واضح فرمانے کے بعد یہ بالکل واضح کر دیا گیا کہ تم چنی ہوئی امت تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی شریعت کی امانت دی تھی اور تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، مگر تمہاری خامیوں کی وجہ سے اب تمہیں اس مقام سے اب تمہارے معزول کیا جا رہا ہے۔ اب پھر امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت سی ایسی نصیحتیں اور بہت سے ایسے احکامات دیے جس سے امت مسلمہ ایک مضبوط امت بن جائے، اور ان کے اندر سے بخل اور حق کو چھپانا، ریاکاری، حسد اور بھی جو بھی دل کی بیماریاں، دنیا سے بڑی محبت، ان سب کو دور کرنے کے لیے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب واضح طور پر ایک بہت ہی اہم حکم فرما رہے ہیں یہاں پر، جن لوگوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو وہ سردار نہیں بن سکتے، وہ لوگوں کو راہ دکھانے والے نہیں بن سکتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں تم کو، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حکم فرما رہا ہے، گویا کہ ہم اب بالکل اپنی توجہ اس کی طرف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ ان تؤدوا، تاکہ تم ادا کرو، تم امانتوں کو، ان تؤدوا الامانات، امانات کو تم پورا ادا کر دو۔ ادا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے حمزہ دال یا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یک بارگی اور پورا حق ادا کر دینا۔ کسی نے آپ کو کوئی چیز رکھی ہے آپ کے پاس، جب آپ اس کو پورا حفاظت کے ساتھ واپس کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کی امانت کو پورا ادا کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم امانات کو ادا کر دو، الی اہلہا، جو بھی اس کے حقدار ہے، امانت والوں کو امانت واپس کر دو۔ تو یہاں پر امانت کا لفظ جو ہے بہت وسیع معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ تمام قسم کے حقوق و فرائض بھی آ جاتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق جو حق ہے، بندوں پر جو فرائض ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور بندوں کے آپس کے حقوق و فرائض کا بھی خیال آ جاتا ہے، کیونکہ حقوق و فرائض بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق شریعت کے تمام احکامات کی فرما برداری یہ ایک امانت ہے۔ ایک کلمہ گو کا بندے پر جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس پر یہ چیز ایک امانت ہے کہ وہ شریعت کے تمام احکامات کو سیکھے، سمجھے اور اس کی فرما برداری کرے۔
اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی امت کو صاحب شریعت بناتا ہے تو پھر یہ بہت مرتبہ اور بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس کی یہ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا امانت ہے کہ خود بھی انسان زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی مکمل فرما برداری کرے، پھر جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان تک اس پیغام کو پہنچانا، اور اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ اس کے علاوہ بندوں کے حقوق میں امانت کیا ہے کہ 2 درجوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو عام لوگوں میں آپس میں جو بھی لین دین ہیں، جو بھی حقوق اور فرائض ہیں، جو معاملات ہیں، ان سب کا خیال رکھنا اور اس کو امانت سمجھ کے ہر حق کو، ہر فرض کو، ہر حق کو اچھی طرح ادا کرنا، اور کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا، یہاں تک کہ کسی کا راز بھی اگر ہمارے پاس ہے تو اس راز کی بھی حفاظت کرنا، اس کو بھی امانت سمجھنا۔ اور بندوں میں یہ تو عام لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی ہر لیول کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن حکمرانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب عہدے اور منصب پر لوگوں کو منتخب کرے تو وہ ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو عہدے اور منصب عطا کرے، اور جب لوگوں کے درمیان کچھ فیصلے کرے، کیونکہ حکمران ہے، قاضی ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل میں، ان کے جھگڑوں میں آپس میں فیصلے کرے تو وہ بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ کرے۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول بھی ہے۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے، تو اس وقت چابیاں جو تھی حضرت عثمان بن طلحہ ذمہ دار ہوا کرتے تھے خانہ کعبہ کی چابیوں کے۔ وہ جہالت سے، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی یہی ان کی ذمہ داری یہی تھی، ان کے خاندان میں یہ ذمہ داری تھی کہ جو خانہ کعبہ کی چابیوں کی یہ حفاظت کرتے تھے۔ آپ سمجھے میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ کی چابیاں لیں، یعنی کہ عثمان بن طلحہ سے، اور کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہی والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کے سپرد کر دی۔ ابن جریر کی روایت ہے، اور اس میں پھر آگے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں باپ قربان ہو، میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو گویا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، زیادہ لوگوں کی یہ رائے ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے یہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ماننا ضروری ہے کہ امانات کا خیال رکھے۔ تو اس میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کسی طرح کی رواداری نہ کرے، کسی رشتے کو بیچ میں نہ آنے دے، کوئی رشتہ، کوئی کمزوری بیچ میں نہ آئے۔ جب اللہ نے کسی کو یہ عہدہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کرے تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اس میں انسان کو عدل و انصاف سے کرنا ہے، اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اگر ایک انسان صحیح طریقہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی حاکم ہے، اس نے خیانت کی، فیصلے کرنے میں عدل سے کام نہیں لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس بندے کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی حفاظت سے جب انسان باہر نکلتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے وہ اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ مزید سے مزید وہ برائیوں میں پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم حکم ہے۔ ایک طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ انسان اگر اس کے اندر امانت نہیں ہے، اگر اس میں عہد کی پابندی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ اس پر دنیا میں کوئی بھروسہ کر سکتا ہے، نہ وہ آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کی گئی ہوگی، کوئی زیادتی کی گئی ہوگی، تو قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ کتنی اچھی، نعم ما دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، نعمہ اور ماں، تو یہ دونوں مل کر کتنی اچھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی اچھی تم کو نصیحت فرما رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تو اس نصیحت کی اہمیت ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں بہت اس کی تعریف کر کے ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی نصیحت اللہ ہمیں فرما رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تو سمیعا اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا کا یہاں پر کیا تعلق ہے کہ انسان اگر خفیہ سب سے چھپ کر بھی خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو انسان کو اس حکم پر بہت سیریسلی، بہت ہی احتیاط سے اس معاملے میں خود کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ذمے کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حقوق و فرائض پر یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی حقوق و فرائض ہم پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اس کا سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق والوں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ کی بکری کا سینگوں والی بکری سے بھی حق لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود عدل پسند ہے، عدل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں برداشت کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر حال میں سمعنا واطعنا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اللہ ہی کی اطاعت جو ہے وہ اصل اطاعت ہے، کیونکہ سورہ الاعراف میں 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر سورہ یوسف میں فرمایا آیت 40 میں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اور اللہ ہی کا حکم دنیا میں بندوں میں چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت کے ساتھ ہی کہی گئی، کیونکہ رسول جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں وہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حدیث بھی ہمارے دین کی، ہماری شریعت کا ماخذ اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں ہمیں شریعت کے احکامات ماننے میں ہمیں کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے کسی حکم کو فرض قرار دیا ہے
یا قرآن میں کسی حکم کو فرض قرار دیا گیا ہے، اگر صحیح حدیث ہے تو ہمیں اس پر ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے قرآن کے حکم کا عمل کرنا ہے۔ تیسری جو اطاعت کہی گئی وہ اولو الامر کی۔ اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ تو اولو الامر جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو جیسے حکام، عمرا، پھر کسی نے کہا کہ جو علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں دین کے احکامات میں، اور حکام جو ہے وہ قانون کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اجتماعی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے نگہداشت ہوتے ہیں۔ تو جب تک تو ان کے اولو العمر کے بھی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بلا کسی شرط کے بندے کو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن اولو الامر جو ہیں، جو حکام ہیں، جو علماء ہے، جو امیر ہیں، تو ان کی جو اطاعت ہے وہ اس وقت اطاعت لازمی ہے جب وہ شریعت پر چلنے والے ہوں اور ہمیں وہ حکم دے رہے ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہو، اللہ کی نافرمانی کی کسی بات کا حکم نہ دے رہے ہوں۔ کیونکہ بہت سی احادیث اس معاملے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ لیکن دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ یہ بخاری کی حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام بھی ہو، لیکن اگر وہ تم اس کی اطاعت کرو، یعنی اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو تو تمہیں اس کی بات، امیر کی بات ماننی ہے، چاہے کوئی دوسری جگہ فرمایا اگر تم پر امیر کوئی ایسا غلام ہی کیوں نہ ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کرتا ہو تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت بجا لاؤ۔ ہاں البتہ جو ہمیں اگر کوئی امیر ایسی بات کہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہے تو اس کو نہیں مان سکتے ہم، کیونکہ ایک اور حدیث موجود ہے کہ ایک جو صحابی تھے وہ ان کو سردار بنایا گیا تھا، گروپ کے لیڈر تھے وہ، اور وہ ناراض ہوئے اپنے فالوور سے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب ایندھن جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور آگ میں کود جاؤ اور میرا حکم مانو۔ تو صحابہ کرام نے اس سے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو تم اس سے کبھی نہ نکل سکتے۔ یاد رکھو اطاعت صرف نیکی کے کام میں ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں خواہ سے پسند ہو یا ناپسند ہو سمعنا و اطعنا کرے، لیکن کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر فرما برداری نہیں ہے، اگر کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو پھر سمعنا و اطعنا نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو کوئی کسی عہدے پر فائز کرتا ہے، جو مسلمانوں کے انتظامات سنبھالتا ہے، مسلمانوں کے معاملات کی اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپس میں اختلافات نہ ہو۔ پھر آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن اگر کسی چیز میں اختلاف ہو، آپس میں جب اختلافات ہو ہی جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف پھر لوٹنا ہے۔ ہمارے تمام اختلافات کا حل جو ہے وہ ہمیں آپس میں قرآن اور حدیث سے اس کے مسائل، اس اختلافات کو دور کرنا ہے۔ دیکھیے بہت سے دین کی شریعت میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی فروعی اختلافات ہوتے ہیں، یعنی کہ
اصل جو بڑے بڑے احکامات ہیں، نماز قائم کرو، روزہ کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں تو کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن جو فروعی اختلافات ہیں، چھوٹے معاملات میں اختلافات ہیں، جو مختلف ائمہ کرام کے جو فقہ سے اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو، لیکن اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن اختلافات اگر ہو جائے تو پھر اس کا حل ڈھونڈنا ہے، وہ کتاب اور سنت سے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بھی فرمایا کہ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، بس کتاب اور سنت جو فیصلہ کریں اور جس فیصلے کے صحیح ہونے کی گواہی دے تو وہی حق ہے، اور حق کے بعد پھر گمراہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر انسان ہر اختلاف جو آج موجود ہے امت مسلمہ میں، اگر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ قرآن اور سنت سے ان اختلافات کو انسان دور کرے تو کہیں کوئی جھگڑا نہیں رہتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تمہارا ایمان، یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے باہمی اختلافات جو ہیں، جو بھی شریعت میں کے کاموں میں اختلافات ہیں، تو اس کا حل قرآن اور سنت سے اس میں گواہی ڈھونڈے کہ کس کی دلیل زیادہ قرآن اور سنت کے قریب ہے، پھر اس کو مان لیا کرے۔ وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی بہترین طریقہ ہے تمہاری تعویل جو ہے وہ اصل کی طرف لوٹنے کا ہے۔ تو انسان اگر قرآن اور حدیث کی طرف لوٹتا ہے اپنے اختلافات میں تو یہی اصل بات ہے اور یہی بہترین بات ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر، جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے وہ اس پر ایمان لائے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دو۔ تو یہاں پر چونکہ پیچھے کہا گیا کہ اختلافات کے جو بھی آپس کے اختلافات ہوں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا حل نکالا جائے گا۔ تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس شخص کی تردید فرمائی اس آیت میں جو یہ دعویٰ کرتا تو ہے کہ وہ اس شریعت، اس دین پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سابقہ انبیاء پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تنازعات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے وہ کسی اور طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول بھی ہے کہ ایک انصاری اور ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں تنازع تھا۔ یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، مگر انصاری نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف سے کراتے ہیں۔ اس کی دوسری بھی ایک اور بھی ہے اس شان نزول کے بارے میں کہ منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جنہوں نے اظہار اسلام تو کیا تھا مگر وہ اپنے فیصلے کے لیے وہ جاہل حکام کے پاس جاتے تھے۔ بہرحال حکم عام ہے کہ انسان اگر خود کو مسلمان سمجھتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے آپس کے اختلافات کتاب اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے اختلافات کے فیصلے کروائے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر انسان اگر اپنے فیصلے کسی غیر شرعی طریقے سے کروانا چاہتا ہے تو گویا یہیں کہہ دیا گیا کہ وہ شیطان سے فیصلہ کروا رہا ہے، شیطان کے طریقے پر جانا چاہ رہا ہے۔ تو شیطان تو انسان کو گمراہ کرنا ہی چاہتا ہے، تو اگر انسان شریعت سے ہٹتا ہے، حق سے ہٹتا ہے، اللہ کے دین کے طریقے سے ہٹتا ہے تو پھر وہ شیطان کے حوالے خود کو کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ
کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ تو یہاں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ دعوے تو کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اپنے فیصلوں کے لیے ان سے جب کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں تو وہ اپنے آپ سے رکتے تھے بہت، اور وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، یہودی علماء کے پاس جا کے وہ اپنے فیصلوں کو کرانا پسند کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ لقمان 31 میں بھی کیا کہ 21 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، مگر اس کے برخلاف مومنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النور آیت 51 میں، بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو تاکہ وہ ان میں فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو منافقوں کی مذمت کی گئی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور مزید اگلی آیت میں بھی ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جب بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے معاملات اور اپنے فیصلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ پھنس جاتے ہیں، تو پھر اور ان کا راز فاش ہوتا ہے، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے اچھے تعلقات کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم آپ کے فیصلوں پر خوش نہیں ہیں، ہم تو ان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ماحول اچھا رہے، اصلاح رہے آپس میں، تو ہمارا مقصد تو صرف میل ملاپ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ان کی بیماری کو، ان کے دلوں میں کیا بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، وہ دنیا کے فائدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے آخرت کا نقصان یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کریں، آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، ان کو واعظ و نصیحت کریں، ان کو ایسی سمجھانے والی بات کریں جو ان کے دل پر اثر کرے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے اندر بھی کچھ اچھائی آئے۔ تو یعنی کہ یہاں پر ایک طریقہ سمجھایا گیا کہ اگر گھر کے دشمن ہیں تو ان سے پھر انسان بہتر ہوتا ہے کہ درگزر اور عفو کا معاملہ کرے اور واعظ و نصیحت کرے کہ شاید ان کے اندر کوئی اچھائی آ جائے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کے راز کھول کر اور ان کے طریقوں کو بتا کر نشاندہی کر دی کہ یہ لوگ، ان لوگوں سے مسلمان محتاط رہیں، لیکن محتاط رہنے کے باوجود ان کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا اور ان کے لیے خیر خواہی کی بات کرنی ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ ظاہر گھر کے لوگ ہی تھے، ایک شہر میں رہ رہے تھے اور مسلمان خود کو کہتے تھے، منافق تھے، مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے، تو ایسے میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اچھی نصیحت فرمائی کہ اب تم کو اب مضبوط قوم بننا ہے، اور تمہارے اندر جو اصلاح کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ تم امانات کا خیال رکھو، تم عہد و پیمان کا خیال رکھو،
اور یہ دین بھی ایک دین کی شریعت، یہ شریعت بھی ایک امانت ہے تم پر، اور اس شریعت پر مکمل طور پر اس پر عمل کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت فرما برداری کر کے تم اپنی اصلاح کرتے رہو اور اس دین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہو، اور تم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس مقام پر پہنچائے کہ وہ تم پر حکمران ہو، تم پر امیر ہو، تمہارے اللہ نے تمہارے درمیان ان کو علم دیا ہو، وہ علماء فقہا ہو، تو ان لوگوں کی اطاعت بھی ضروری ہے اسلام میں، کیونکہ علماء اور فقہا بھی دین کی باتیں بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کی بات، ان کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جو حکمران، جو عہدے دار ہوتے ہیں، جو جن کو کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں، جو امیر، جن کو اللہ اس موقع پر اس جگہ پر رکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا امیر بنتا ہے، تو اس کی اطاعت لازمی ہے۔ ہاں، شرط صرف یہ کہ وہ اللہ کی فرما برداری کا حکم دے اور وہ خود بھی شریعت پر چلنے والا ہو۔ اللہ کی نافرمانی کی بات کسی کی نہیں ماننی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا حل تمہیں قرآن اور حدیث میں ہی تلاش کرنا ہے۔ اور اس زمانے میں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، انہی سے فیصلے کرائے جا رہے تھے، لیکن اب جو ہے ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، جس کے ہمیں اس کو تھامنا ہے۔ تو مسلمانوں کے مضبوط معاشرہ بنانے کے احکامات کے ساتھ ساتھ ان کمزور یا ان لوگوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے نہایت میں فرما دی جو کہ اس مضبوطی کو ختم کر سکتے ہیں، آپس کے اندر کے دشمن ہیں، منافق ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بری عادتوں کی نشاندہی فرمائی تاکہ مسلمان ان سے محتاط بھی رہے، اور ان کے جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ ان کے طریقے پر نہ چلیں، اور ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سمجھایا جائے اور ان کی بھی اصلاح کی جائے۔ ان آیت کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور کو حکم بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ان کے ایمان کی نفی کی ہے۔ تو دیکھیں مثلاً میراث کا فیصلہ کرنا، میراث کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، یا اس طرح کے معاملات میں مسلمانوں کو، چاہے وہ مسلم ملک میں نہ بھی رہتے ہوں، لیکن ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو شریعت میں دی گئی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرے۔ تو کسی طاغوت کو فیصل بنانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، یہ کفر ہے۔ ایسا کرنا اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور جو شخص اللہ یا اللہ کے رسول کے کسی امر کا انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔